السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے تو ہی میری دیوانگی۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ صبح صبح ہی آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو جسم کے ساتھ دل کو بھی اچھا خاصا سکون بخش رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ خراب موسم کے باعث بھی وہ معمول کے مطابق لندن کی صاف سڑکوں پر ٹریکنگ سوٹ پہنے پسینے سے شرابور وہ مسلسل 1 گھنٹے سے لگاتار بھاگ رہا تھا۔ گارڈ بھی مسلسل اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ اس کا سیکرٹری ہمت نہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھاگ رہا تھا۔ دل میں کتنی ہی بار اس نے شدت سے اپنے مالک کے رک جانے کی دعا کی تھی۔ اسی پر جیب میں رکھا اس کا آئی فون بجا۔ اس کے پسینے سے شرابور چہرے پر سخت ناگواری ابھری۔ اس نے ایک سائڈ پر رک کر پانی پیا اور جیب سے موبائل نکالا۔ اس کے رکتے ہی سیکرٹری سمیت گارڈ نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ ہیلو، وہ فون یس کر کے کان سے لگائے اپنی سنجیدہ بھاری اور کرخت دار آواز میں بولا۔ اس کی آواز سن کر تو وہ ایک پل دوسری طرف موجود انسان بھی ڈر گیا۔ سر، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے جب میں جوگنگ پر جاؤں تو مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کیا کرو۔ ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اپنی روب دار آواز میں غصے سے بولا۔ آتے جاتے ہر کوئی اس حسین مغرور شہزادے کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا جو غصے کے باوجود اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے اس حسن کے پجاری پر اپنا دل ہارا، لیکن وہ ہر چیز باخبر غصے سے کسی کو فون پر مسلسل ڈانٹ رہا تھا۔ غصے سے اس نے فون رکھ دیا اور ایک لمبی اور سرد سانس ہوا کے سپرد گھر کی راہ لی۔ گارڈ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ بوا جلدی سے ناشتہ لگائے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بوا کو ناشتہ لگانے کا کہتا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے شاور لیا۔ شاور لے کر وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ بال سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا۔ تیار ہو کر اس نے ایک نظر شیشے سے اپنے اوپر ڈالی۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے ساتھ میچنگ ٹائی لگائے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، بائیں ہاتھ میں ریسٹ واچ لگائے، پیروں میں بلیک برینڈ جوتے پہنے، سنجیدہ سفید چہرے پر چھائی ہلکی بیڈ تختی سے آپس میں پیوست ہونٹ، بلو سمندر کی گہرائی جیسی آنکھیں جو کسی بھی جذبات سے آری، وہ سنجیدگی میں بھی انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک نظر شیشے میں اپنے اوپر ڈالے، سر جھٹکتا ہوا اپنا فون اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر وہ اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے جانے کے لیے اٹھا ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فون دیکھا تو اس کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم فون اٹھاتے ساتھ ہی آگے سب سے پہلے سلام کہا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ اپنے لہجے میں بے پناہ محبت سموئے بولا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں؟ ابان چہک کر بولا۔ میں بھی الحمدللہ فٹ ہوں، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے آپ کو صبح صبح اس لیے فون کیا کہ اس چڑیل سے بات کر لیجئے گا، وہ آپ سے بہت ناراض ہے۔ ابان شرارت سے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ بان، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے نہ اسے الٹے ناموں سے مت بلایا کرو۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو جھڑکتا ہوا بولا۔ اچھا بھائی، نہیں بلاتا، اب میں فون رکھتا ہوں، مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ ابان اس کی بات کا مختصر جواب دیتا اللہ حافظ کہتے ہی فون رکھ گیا اور وہ بھی مسکراتا ہوا سر نہ میں ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ باہر آیا تو اس کے انتظار میں گاڑیاں پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر جلدی سے مرسیڈیز کا دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گارڈ کے اشارے کرنے پر چوکیدار نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں اس محل نما گھر سے قافلے کی صورت میں باہر نکلی۔ زہیب ہمدانی اور سحر ہمدانی کی 3 اولادیں ہوئیں۔
بڑا بیٹا ایزان ہمدانی انتہائی سرد طبیعت کا مالک، اس کی ایک جھلک ہی سب پر خوف طاری کر دیتی تھی۔ سلکی براؤن بال، بلو سمندر کی گہرائی جیسی آنکھیں جن میں چھپا حد سے زیادہ سرد پن دیکھ کر کوئی بھی اس کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہلکی بیٹ سختی سے آپس میں پیوست ہوں، کھڑی مغرور ناک، چہرے پر چھائے غصے اور سختی کے ملے جلے تاثرات، جس میں وہ کسی ریاست کا انتہائی دلکش اور مغرور شہزادہ لگتا تھا۔ لڑکیاں تو اس کی اس قدر حسین پرسنالٹی کی دیوانی تھیں۔ ماں باپ کی موت کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور غصے والا ہو گیا تھا۔ ان کی موت کے بعد اس نے اپنی گریجویشن مکمل کی اور بزنس جوائن کر لیا، جس میں آہستہ آہستہ ایزان ہمدانی بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا، جس کے ساتھ دنیا کی ہر کمپنی کام کرنا چاہتی تھی۔ اس سے چھوٹا ابان شاہ، یونی کی لڑکیوں کا پرنس چارمنگ، جس کا صرف ایک ہی پسندیدہ کام ہے اپنی خود سے 5 منٹ چھوٹی بہن کو تنگ کرنا، بس، اور ان دونوں کی لاڈلی بہن ہیرا ہمدانی، کمر سے تھوڑا اوپر تک آتے کالے بال، اپنے بھائیوں کی طرح بلو آنکھیں، سفید گوری رنگت، گلابی بھری بھرے ہونٹ۔ بے شک وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جس کے لیے وہ دونوں بھائی پوری دنیا خرید کر اس کے قدموں میں رکھ سکتے تھے۔ دونوں کی جان تھی ہیرا ہمدانی۔